سحر صاحبہ آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی. یہ بات جو سرفراز صاحب کر رہے تھے سحر صاحبہ کہ آپ لوگ تیسرے نمبر پہ پر آپ لوگوں نے شور دھاندلی کا ایسے ڈالا ہوا تھا جیسے بہت آپ کے ووٹ جو ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں یا کچھ. You didn't even make it to double digits جس کو کہتے ہیں سحر صاحبہ. دیکھیں عرفہ یہ اس بات میں کوئی جو ہے وہ شبہ نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کے اندر ایک بڑی جو ہے وہ اسٹرانگ جو ہے وہ پریزنس تھی، لیکن ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پیپلز پارٹی کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، 2013 کے الیکشن کے اندر بھی سیکیورٹی سچویشن بنا کے کمپین نہیں کرنے دی گئی. 2018 کے الیکشن میں کیا جو ہے وہ جو RT سسٹم بیٹھا تھا اس پہ تحریک انصاف معافی مانگے گی کہ کس طریقے سے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا لڑکانہ کا رزلٹ نہیں آ رہا تھا، تو آپ پنجاب کی کیا بات کریں گی. اور اب بھی جس طریقے سے ایک خوف ہے پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی سے، پیپلز پارٹی سے، وہ تو ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کہیں کہ جی ہم اس پر اپنی آواز بھی نہ اٹھائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا. بالکل ہم نشاندہی بھی کریں گے، آواز بھی اٹھائیں گے اور بتائیں گے بھی. میں بتا رہی 1 to 7 کے اندر میں نے خود ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور ہر گھر سے مجھے یہ آواز آئی کہ جی یہ بھٹو کہ جی ہمیں زمین جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے دی، جو ہے ملکیت جو ہے وہ بےنظیر بھٹو صاحبہ نے دی، گیس ہمیں جو ہے وہ جہانگیر بدر نے دی. اس کے بعد کچھ ہوا نہیں. کاٹ رہی ہوں بٹ لوگ اس لیے آپ کی شکایات کو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایات کو سیریسلی نہیں لیتے کیونکہ آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب اتنے قریب لگتے ہیں PMLN کے کہ آپ لوگ جو شکایات کرتے ہیں وہ سنجیدگی سے کوئی نہیں لیتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جو بہت میں کہوں گی کہ ہماری ریکنسلیشن نے شاید ملک کو تو فائدہ دیا ہوگا، جمہوریت کو تو فائدہ دیا ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی کو یقیناً نقصان پہنچائے کیونکہ ایک نریٹو بلڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ کہیں کہ کیا ہم بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرح پارلیمان پہ حملہ کریں، ہم جو ہے PTV پہ حملہ کریں، ہم GHQ پہ حملہ کریں، ہم شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کریں، ہم زمان پاک سے پیٹرول بم بنا کے پھینکیں؟ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک جمہوری راہ اختیار کی ہے اور پاکستان کے لیے کی ہے. ہم نے ہمیشہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل ہوئی تھی تب بھی بلاول بھٹو زرداری نے جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن کے لیے کہا تھا، اس وقت بھی عمران خان نہیں تھے. اور میں آج بھی یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہے ایک پولیٹیکل ریکنسلیشن کی طرف سوچنا چاہیے تحریک انصاف کو بھی، اس لیے کہ یہ جو نریٹو انہوں نے اپنائے ان کو اپنی جماعت کے اندر بھی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے بالکل پالیٹکس کو پالوٹ کر دیا. صاحبہ اس میں حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مجھے موقع دیجیے گا. بالکل ذمہ داری ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو بالکل حقیقتاً بتا رہی ہوں عرفا کہ جو ہے نا اسپیکر قومی اسمبلی کے آفس کے اندر یہ پوری تحریک انصاف موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز طے ہوتی ہے، یہ پتہ ہوتا ہے انہوں نے کتنا بولنا ہے اور کتنا نہیں بولنا. ٹھیک ہے، ہر چیز پہ ہر انسینٹو ہر پرک اینڈ پریویلیج ان کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. بہت دفعہ کمیٹیز بھی بنی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ سازی کسی ایک شخص کے اختیار میں نہیں ہے. فیصلہ ساز بہت ہیں. ان کے چیئرمین جو اس وقت ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں، باقی پارٹی کے لیڈرز کچھ اور کہتے ہیں، جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں، ان کی بہن کچھ اور کہتی ہیں عمران خان صاحب کی، باقی لوگ اور کچھ کہتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ فیصلہ سازی ان کی ایک نقطے پر نہیں آئے گی، ریکنسلیشن از دا نیڈ آف دا ٹائم. یہی ایک طریقہ کار ہے ملک کو آگے لے کے چلنے کا. پاکستان تحریک انصاف پہ سر صاحبہ نہیں، پورے یہ سب پر ہے پاکستان پیپل. آپ یہ دیکھیں کہ صدر مملکت جب جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن سے خطاب کیا تو انہوں نے بہت کلیئرلی اس بات کا کہا ان کے دروازے ہمیشہ کھلے. ابھی بھی جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم سے لاہور میں، I get your point, we are running out of time here. جی سرفراز صاحب کو جواب دینا چاہ رہے ہیں. سوری صاحب آپ کا جی سرفراز صاحب ویری کوئکلی. جی انہوں نے یہ جو بات کی نا کہ اسپیکر کے دفتر میں ہم سارے جاتے ہیں. دیکھیں جی اسپیکر جو ہوتا ہے نا قومی اسمبلی کا ساری کا اسپیکر ہوتا ہے اور آپ نے جو اپنا ٹائم لینا ہے تقریر کے لیے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. ہم اسپیکر چیمبر میں جاتے ہیں. جس دن پاکستان میں اٹیک ہوا ہم اس دن بھی اسپیکر چیمبر میں گئے. اسپیکر صاحب نے ریکویسٹ کر کے ساری اپوزیشن کو بلایا. انہوں نے وہاں پہ ہماری منت کی کہ جناب عالی آپ وزیر اعظم کو، کیونکہ آپ ہمیں پتہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو ان کے اوپر غصہ ہے اور آپ وہ جب اسمبلی میں آتے ہیں تو آپ شور مچاتے ہیں، آپ ان کو بات نہیں کرنے دیتے بیکاز یو ہیو یور اون ریزنز کہ ہی ڈزنٹ ہیو اے رائٹ ٹو اسپیک ان دی اسمبلی. لیکن آج کیونکہ انڈیا سے ہماری لڑائی، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آنے دیں.
میں آپ کو حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ ہم ساروں نے ان کو کہا کہ اسپیکر صاحب آج آپ اگر ہمیں یہ بات نہ بھی کہتے نا تو ہم آپ کے پاس کہنے یہ آئے تھے کہ وزیر اعظم کو کہیں کہ آج وزیر اعظم ہاؤس سے ایڈریس مت کریں. جیسا بھی وزیر اعظم ہے ہمارا اس پہ اختلاف ہو اپنی جگہ, مگر ہماری لڑائی آج انڈیا کے ساتھ ہے. وزیر اعظم کو کہ فلور آف دی ہاؤس سے آ کے ایڈریس کرے. نہ صرف ہم اس سے وزیر اعظم کی تقریر سنیں گے اور آج کے دن کے لیے اس کو وزیر اعظم مانیں گے بھی, بلکہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آج وزیر اعظم کی تقریر پہ ہم ڈیسک بھی بجائیں گے. اور ہم نے بجائے صرف اس لیے کہ ایک انٹرنیشنلی ہماری قوم کو بھی یکجہتی پیدا ہو, انٹرنیشنلی بھی ایک میسج جائے کہ ہم محب وطن جماعت ہیں, اور ہم اپنی ساری ناچاکیوں کے باوجود ہم نے اس وزیر اعظم کو سو کالڈ کو اس دن سپورٹ کیا. لیکن اس کے بعد جب یہ ون ہوئی ایک جنگ کی, اس کو سیدھا وزیر اعظم صاحب نے کہنا شروع کر دیا یہ جی ہماری ون ہے. نواز شریف صاحب نے اس کا پلان ڈیزائن کیا تھا, وہ ڈیزائنر بن گئے, ٹھیک ہے, آرمی کو بینیفٹ کو ساری کو سب کو مل گیا, کریڈٹ مل گیا. تحریک انصاف کہاں گئی اس سارے کام کے اندر, جن کی ساری لڑائیوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی گئی. کیا ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا اس کے بعد کہ ہمارے ایم ایل اے کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں؟ 30 سیکنڈز. جی میں میاں علی سرفراز صاحب کی بات کو اس حوالے سے 100% سیکنڈ کروں گا کہ انہوں نے بڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جب یہ جنگ کے دن تھے, اور ملک اور قوم کی خاطر, کیونکہ یہ تدبر اور تکبر کی جنگ تھی. تدبر جیتا ہے, اور یہ سب ہمارے ساتھ, میں سینیٹر ہوں, سینیٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. ان کی بات بالکل واجب اور درست ہے کہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا, اینڈ دس جیسچر از ویری گڈ جیسچر, اور میں ان کی اس جیسچر کو سلام بھی پیش کرتا ہوں.